بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، جب یوم عاشور کے اختتام پر یزیدی بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی پاک عزت دار خواتین کے خیموں پر دھاوا بولا اور ان خیموں میں سے مال اسباب کو لوٹ لیا، خواتین کے سروں سے چادریں تک مال غنیمت کے طور پر چھین لی اور بعد میں خیموں کو آگ لگا دی گئی، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ جن کا نام رباب تھا، وہ بھی خیمہ زن تھیں۔ جب ان کے خیمے کو جلایا گیا تو وہ بھی اپنے خیمے سے باہر تشریف لے آئیں۔ جس بدبخت یزیدی نے ان کے خیموں کو نظر آتش کیا تھا، اس نے رباب علیہ السلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے چاہے تو اس وقت اچانک کیا ہوا؟ محترم ساتھیوں، اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ محترم ساتھیوں، شب عاشور جس کو شام غریبہ بھی کہا جاتا ہے، وہ رات بھی اہل بیت طہار کے بچ جانے والے نفوس قدسیہ کے لیے ایک بہت دردناک اور اذیت ناک رات تھی۔ اس سے ایک رات پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اہل خانہ کو اپنے خیمے میں بلایا اور اس میں آپ علیہ السلام کے وہ جانسار ساتھی بھی تھے جو آپ کے ساتھ شریک سفر تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہاں کسی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ مجھے تو کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا ہے اور میں ان کے کہنے پر یہاں آیا ہوں تاکہ ان کی مدد اور نصرت میں معاون اور مددگار بن جاؤں۔ یہاں سے آگے اب میری خود کی لڑائی ہے۔ میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ میں بروز محشر نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کروں گا، تو میں اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے تمہیں رخصت دے رہا ہوں اور بروز محشر بھی شفاعت کروں گا، اور اگر تمہیں جھجک ہے تو پھر میں یہ چراغ بجھائے دیتا ہوں تاکہ تم اندھیرے میں بلا جھجک اور بلا روک ٹوک جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیا اور کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب دوبارہ چراغ روشن کیا تو ان میں سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا اور نہ ہی کوئی جانا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل حق اور باطل کا فیصلہ ہے، کر میرے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر سر کٹوانے کا وقت ہے۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ساتھیوں، یہ شب تمام اہل بیت طہار نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ کے پاس تشریف لائے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنے ننھے بچے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کو پیار کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہے جس کی میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیدائش کے ساتھ ہی پیش گوئی فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس میں سرخرو فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس یزید کا ایک نمائندہ جس کا نام عمر بن سعد تھا، اور یہ ایک مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں شمار ہونے والے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ باپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شمار ہوتا تھا اور بیٹا دیکھیں کہ وہ اہل بیت کے قاتلین میں شمار ہوا۔ وہ یزید کا نمائندہ بن کر امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کوفہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اس کو کوفیوں کے خطوط دکھائے اور فرمایا کہ کوفی یزید کے مظالم کے تنگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا معاون اور مددگار بن جاؤں، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے یہ میرا اولین فرض ہے کہ میں اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر کوفیوں کا ساتھ دوں۔ اب اگر تم لوگ مجھے مجبور کرتے ہو کہ میں اس لقو دق اور تپتے ہوئے صحرا میں اپنے بیوی بچوں اور خواتین کے ساتھ پڑاؤ ڈال لوں تو تم مجھے دمشق یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں جا کر اس سے روبرو بات کروں اور کوفیوں کے حوالے سے اس کو بتاؤں کہ وہ اس کے مظالم سے تنگ ہیں اور وہ خلافت کے لائق نہیں ہے، یا پھر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے واپس جانے دیا جائے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی باقی کی زندگی کو عبادت کرتے ہوئے بسر کروں۔ عمر بن سعد بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے سے کترا رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں آئے، کیونکہ بظاہر لگ بھی رہا تھا کیونکہ امام حسین صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لائے تھے، چنانچہ عمر بن سعد نے جا کر ابن زیاد کو، جو کہ یزید کا کوفہ کا گورنر تھا، اس کو بتایا تو ابن زیاد نے سوچا کہ وہ یزید کو امام حسین علیہ السلام کی شرائط کے بارے میں آگاہ کر دے، لیکن اس کے ساتھ ہی موجود اس کا ایک سپہ سالار شمر ملعون بدبخت کہنے لگا کہ امام حسین کو دمشق یزید کے پاس بھیجنے کے بعد تمہیں کچھ نہ ملے گا، اور یزید امام حسین علیہ السلام کو ہی مکہ مکرمہ اور مدینہ کا گورنر اور عامل بنا دے گا۔
تمہیں اس میں فائدہ نہیں، تمہیں فائدہ اس وقت ہوگا جب تم امام حسین علیہ السلام کو یزید کے پاس نہ بھیجو اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شہید کرو اور ان کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیجو، پھر یزید تمہیں گورنری دے دے گا۔ شمر کی باتوں سے ابن زیاد متاثر ہوا اور اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو شہید کر کے عمر بن سعد جو کہ پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے انکار کیا تو شمر ملعون نے کہا کہ اگر تم امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں شام کے علاقے کی گورنری جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں نہیں دی جائے گی۔ اقتدار کی لالچ میں اندھے ہو کر عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور دریائے فرات کے کنارے پر پہرے بٹھا دیے اور پھر ایک ایک کر کے تمام خاندان اہل بیت کے نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے سر نیزوں پہ بلند کر کے دمشق میں یزید کے پاس بھجوا دیے گئے۔ امام الشہداء کے سروں کو ان کے پاک دھڑوں سے الگ کر کے جب سروں کو نیزوں پہ بلند کر لیا گیا تو شمر بدبخت نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ مال غنیمت کے طور پر خیموں کو لوٹ لیا جائے اور نظر آتش کر دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، امام حسین علیہ السلام کی زوجہ، ان کا نام رباب تھا، وہ بھی اس قافلے میں شامل تھیں اور خیموں میں موجود تھیں۔ بدبختوں نے جب ان کے خیمے کو بھی جلایا تو وہ بھی اپنے اس خیمے سے باہر تشریف لے آئیں۔ شیخ مفید امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے سیدہ رباب کا ذکر امام حسین کی زوجہ کے نام سے کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق امراء القیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح امیر المومنین اور ایک کا امام حسن علیہ السلام اور ایک کا امام حسین کے ساتھ کیا۔ امام حسین کی اولاد میں سے سیدہ سکینہ بنت حسین اور حضرت علی اصغر علیہ السلام جنہوں نے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کی عمر میں ہی جامع شہادت نوش فرمایا تھا، وہ سیدہ رباب کے بطن سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی اس زوجہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کے لیے شعر بھی کہا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے وہ گھر سب سے بہتر اور قیمتی ہے جس میں سکینہ اور رباب موجود ہوں۔ بعض روایات میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اپنی اس زوجہ کے لیے کچھ اشعار بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں جو شاہد موجود ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ رباب کربلا میں موجود تھیں اور اسیران کے ہمراہ شام لائی گئیں۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے علی اصغر علیہ السلام کی اپنے بابا کی آغوش میں شہادت کو مشاہدہ فرمایا تھا۔ ابن کثیر دمشقی کے مطابق آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھیں اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو یہ بہت بے تاب تھیں۔ بعض اقوال کے مطابق رباب واقعہ کربلا کے 1 سال بعد تک امام حسین کی قبر کے پاس کربلا میں ہی رہیں اور پھر مدینہ لوٹ گئیں، لیکن شہید قاضی طباطبائی کا قول ہے کہ رباب نے مدینہ میں عزاداری کی نہ کہ کربلا میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ امام سجاد علیہ السلام بھی اس بات پر راضی نہ ہوتے تھے کہ امام حسین کی زوجہ اکیلی کربلا میں رہیں، اس کے علاوہ خود آپ کی شخصیت بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ کوئی بھی یقینی طور پر یوں نہیں کہتا کہ معظمہ خاتون پورا 1 سال امام کی قبر پر رہیں۔ ابن اسیر نے بھی اپنے قول کا کوئی قائل ذکر نہیں کیا، اس لیے پہلا قول کہ آپ شہادت کے بعد پورا سال قبر کے پاس رہیں، اس کے بعد اس دنیا سے چل بسیں، یہ ضعیف قول ہے۔ مدینہ میں قریش کی بزرگ شخصیات نے آپ کو رشتہ بھیجا لیکن آپ نے انکار کر دیا اور کسی کے ساتھ شادی کے لیے قائل نہ ہو سکیں، بلکہ آپ اکثر فرماتی تھیں کہ میں اس بات پر راضی نہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی میرا سسر ہو۔ مستقل حتان نے امام صادق سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ کی زوجہ رباب آپ کے لیے مجلس بپا کرتی، خود بھی روتی اور آپ کی خدمت کرنے والی بھی آہو گریا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنی ایک کنیز کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی جاری ہیں۔ آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سب کے درمیان صرف تیرے ہی آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں سویک کا شربت پیتی ہوں۔ آپ نے بھی حکم دیا کہ مجھے بھی سویک کا شربت منگوا کے دیا جائے، میں بھی وہ شربت پیا کروں گی اور اس کے بعد یہ شربت پی کر امام حسین علیہ السلام پر رونے اور آہو گریا کرنے کی طاقت پیدا کروں گی۔ علامہ ابن کثیر اور علامہ طبری اور اس کے علاوہ ابن عساکر کی بہت سی روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے جس کے مطابق شہادت امام علی مقام کے بعد ایک یزیدی ملعون فوجی جس کا نام عیان بن جیت تھا، اس نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر امام حسین علیہ السلام کی زوجہ سیدہ رباب علیہ السلام کی جانب جب اپنے ناپاک ہاتھ بڑھائے تو اس وقت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی کی صاحبزادی اور امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے اسی بدبخت یزیدی فوجی کی تلوار اس کے نیام سے نکال لی اور آپ نے اس کا ہاتھ قلم کر دیا، اور وہیں پر آپ نے خاندان اہل بیت کے وہ فضائل اور مناقب بیان کیے کہ بدبخت یزیدیوں میں سے کوئی بھی بعد میں
یہ ہمت نہ کر سکا کہ خاندان اہل بیت کی کسی بھی پاک عزت دار بیوی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ ابن واقدی بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ کے کچھ سال بعد ہی جب کوفہ پر مختار صفی کا تسلط قائم ہوا تو اس نے کربلا کے تمام مجرمین کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان کا جرم پوچھ کر ان کو واصل جہنم کیا۔ جب یہ عنان بن جید بدبخت مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے مختار سے اپنا جرم بیان کیا تو مختار جو تمام مجرمین کو جلاد کے ہاتھوں مروا رہا تھا، اس بدبخت کو خاص طور سے مختار ثقفی نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ ام رباب واقعہ کربلا کے بعد 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہیں اور اس 1 سال میں درخت کے سائے میں بھی نہ بیٹھیں اور شدید غم اور اندو کی حالت میں انہوں نے دنیا سے کوچ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے رہنے کی توفیق دے اور امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے۔